الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ ذرا بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں مرکزی جلسہ عظمت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ منعقد ہے۔ آپ حضرات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھ کی بات یہ ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ کر رہے ہیں اور لوگوں کی بے حسی کا یہ حال ہے کہ وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ اتنے بڑے امام کا ذکر ہو رہا ہے، ایسی محفلوں میں ایک چاہنے والا سر کے بل آنا پسند کرتا ہے۔ ہم کوئی معمولی شخصیت کا ذکر نہیں کر رہے، ہم کوئی اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ہم اس امام کی تعریف کر رہے ہیں جس کا ہر ایماندار پر احسان ہے۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہ امام کے اس جلسے میں آنا پسند کرے گا اور یہاں پر حصہ لگائے گا اور ان کو اپنی طرف سے اپنی طرف سے نذرانہ عقیدت و غلامی پیش کرے گا۔ آپ حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے احباب مسجد لال علی خاں میں تشریف لائے، مسجد نظر محمد خاں میں آئے اور آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، تو آپ نے یہاں آ کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہمارے دل میں عظمت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ان چیزوں کی حفاظت کیجئے، اور یہ چیزیں مٹتی جا رہی ہیں، آہستہ 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 ختم ہو رہی ہیں۔ ایسے دور میں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت حق آواز بلند کر رہی ہے۔ میں بلا خوف تردید اس بات کا آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے شعور اور لاشعور میں کسی بھی طرح کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا ساتھ دیجیے، کیونکہ ہماری آواز حق آواز ہے، ہماری آواز سچ آواز ہے، ہم سچوں کی بات کرنے والے ہیں، ہم حق والوں کی بات کرنے والے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بھی خواہش کرتا ہوں
کہ آپ جماعت کے ساتھ ہو جائیے اور جماعت کی کارکردگی دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی کو اشارہ کافی ہے۔ جماعت کے پورے سال بھر کے جو جلسے ہوتے ہیں اور آج کا جو جلسہ ہے وہ آخر کس بات پر ہے؟ کیا ہم یہاں آپ کو کوئی لالچ دے کر بلا رہے ہیں، یا آپ کی خوشامد کر رہے ہیں، یا آپ سے کچھ چندہ مانگ رہے ہیں؟ آپ سے کیا ہمارے کو مطلب ہے؟ ہم یہ جلسہ امام اعظم ابو حنیفہ کا رکھے تو ہم کو کیا ایڈ ملنے والی ہے؟ کیا دنیا دار ہمیں دینے والا ہے؟ ابھی ناراض ہونے والے بہت ہیں، ابھی ناپسند کرنے والے بہت ہیں، بار بار وہی ذکر، بار وہی تذکرہ۔ کیا ہے جامع مسجد افضل گنج میں کون جمع ہو رہا ہے؟ آ کے دیکھو جامع مسجد افضل میں کون جمع آ رہا ہے؟ جس کو سرکار کی محبت ہوتی ہے وہی جمع ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اور یہ باتیں مٹائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں آپ حضرات سے جو پابند ہے ان کا میں اپنے صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو نہ ہم یہاں آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، نہ ہم آپ کو یہاں کچھ اور عہدہ دے رہے ہیں، نہ کوئی آپ کی عزت افزائی کے انداز ہے، نہ خوشامد ہے، نہ کرسی ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ عقل مند ہے جو یہاں آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو عقل سے آ رہی ہے دنیا داروں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ آپ ان چیز کی حفاظت کیجئے، کیونکہ یہی چیز یہاں بھی کام آنے والی ہے اور وہاں بھی کام آنے والی ہے۔ وہاں آپ کے اعمال سے نہیں چھوڑیں گے، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت سے چھوٹ جائیں گے، غوث و خواجہ کی نسبت سے چھوٹ جائیں گے۔ اسی نسبت کی برقراری کے لیے یہ ہم جلسے، کبھی پیران پیر کے جلسے، کبھی غریب نواز کے جلسے، کبھی امام اعظم کے جلسے، کبھی امام حسین کے جلسے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دور میں عمل تو کوئی نہیں کر سکتا، باتاں بہت ہے، فتوے بہت ہے۔ فتووں میں مت آئیے آج کل کے مفتیاں بکاؤ مفتیاں، آج کل کے عالمہ بکاؤ عالمہ، آج کل کے مرشداں کچھ آتا نہ جاتا، خالی شملے شائع پہن کے پھرنے والے، بلکہ سفلی عمل کرنے والے ایسے مرشدوں کے تابع ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کے ایمان کو یہاں بچانے کے لیے امام اعظم کی محفل کو سجائے بیٹھے، کیونکہ امام اعظم حق کے لیے زہر قبول کرنا پسند کیا لیکن حق کو نہیں چھوڑا۔ یہ ساری باتیں آتی۔ اب مرتبہ مقام ہم کیا بیان کر سکتے؟ امام اعظم کو اللہ پسند کرتا ہے، امام اعظم کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں۔ آپ پسند کریں یا نہ کریں، اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ آپ یہاں آ کر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہاں آ رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اور سن لیجئے میری بات، آپ مجلس اہل سنت جماعت کا ساتھ دے رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ ابھی آپ ہمارا شکریہ ادا کرو، پاشا بھائی کا شکریہ ادا کرو، نویز بیابانی صاحب کا شکریہ ادا کرو، امجد نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرو، باقر علی صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو فونہ کر کے آپ کو توجہ دلا کر تقریریں کر کے آپ کی آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ آپ بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس جانا پسند کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو سمجھو، پہلے آپ کون ہیں اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ آپ خود بھی آنا چاہیے، دوسروں کو بھی بلانا چاہیے، دوسروں کو فونوں پہ، اور ہم گھروں پہ جا کے بولتے ہیں تو لوگ نہیں آتے، فون کرتے ہیں تو لوگ نہیں آتے ہیں، تو کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ۔ اب ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بھائی نویز صاحب فون کر رہے ہیں، پاشا بھائی لگاتار فون کر رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، اور لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اتنے ہو رہے ہیں۔ آخر یہ بدبختی کب تک چلے گی؟ قیامت کی صبح معلوم ہو جائے گا، آنکھ بند ہوتے ہی معلوم ہو جائے گا کون سی چیز کام آنے والی ہے۔ کاش اگر ہم ایک پل جامع مسجد افضل گنج میں بیٹھ جاتے تو ہماری آخرت سنور جاتی۔ اس وقت آنکھ بند کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ یہ پاشا بھائی کی محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، نویز بیابانی صاحب کی محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، باقر علی صدیقی صاحب کی، امجد نقشبندی صاحب کی محنتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یہ اپنی آخرت خود بھی سنوار رہے ہیں اور دوسروں کو بھی موقع دینے کے بھائی آؤ، وقت نکالو، یہ چیزیں ملنے والی نہیں ہیں۔ اور پھر میں آپ کے سامنے ایسی باتیں، ایسے دلائل لاتا ہوں تاکہ لوگ جن کو مٹا رہے ہیں، ہمارے بزرگوں سے جو باتیں ثابت ہیں، آج سے نہیں ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابھی آپ نے سنا اس بات کا کتنا مخالفت کی جا رہی ہے اس دور میں کہ اولیاء کے مزارات میں مت جاؤ، اولیاء کے مزارات سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہم بارہا یہ کہتے آ رہے ہیں، ابھی امجد نقشبندی صاحب نے کیا کہا کہ سرکار کی بارگاہ سے امام اعظم کو سلام آیا تو پتہ چلا درگاہ کیا فائدہ پہنچاتی ہے۔ خواجہ معین الدین تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت امام اعظم، سبحان اللہ۔ آپ اسے ہی اندازہ لگاؤ، آج درگاہوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، درگاہوں میں سجدہ کیا جا رہا ہے، درگاہوں میں جھکا جا رہا ہے، درگاہوں کو بوسہ دیا جا رہا ہے، پھر کیا کرنا؟ درگاہ کیا ہے تیرے کو کیا معلوم ہے؟ یا یہ بات سمجھاتا ہوں میں دلائل کی روشنی میں، ہمارے لیے درگاہ ہی سب کچھ ہے۔ اور آپ بھی یہاں جتنے سمجھنے والے، آئندہ سے اگر کوئی درگاہ کے خلاف بولا تو اس کو آپ جتنی طاقت ہے آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں، جواب دینا۔ تو جلسہ سنیے، نہیں تو خدا حافظ، خدا حافظ۔ جو ہمارے امام کا نہیں، ہمارے رسول کا نہیں، اس میں ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ مروت کر رہے ہیں، نہیں اس کو سمجھاتے۔ کیا سمجھاتے؟ جن کو کعبے سے آواز آتی ہے، جن کو رسول اللہ کے در سے آواز آتی ہے، ان کا مقام ہم کیا سمجھا سکتے ہیں؟ اور ان کی عظمتیں کیا ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ دیکھیے آج سیدوں کی مخالفت کی جاتی ہے، سیدوں کا تو مقام خود امام حسن حسین سے ہے۔ ارے امام حسین کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور امام اعظم کو زہر دیا تو سیدوں کا ساتھ دینے، اہل بیت کا ساتھ دینے کی وجہ سے زہر دیا۔ بنو امیہ نے بھی وہی کام کیا، بنو عباس نے بھی وہی کام کیا۔ بنو عباس کا بادشاہ نے زہر دیا کیونکہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کی تائید کرتے تھے، امام حسین کے شہزادوں کی تائید کرتے تھے، ان کو نذرانے دیتے تھے، ان کی تائید میں اپنے آپ کو صرف کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت ابراہیم اور حضرت زید جیسی شخصیتوں کی آپ خدمت کرتے تھے، ہزاروں دینار ان کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اسی بنیاد پر بادشاہ وقت نے آپ کو زہر دلوا دیا۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ اور آج انہی سیدوں کی درگاہوں کو روکا جا رہا ہے۔ یہ جتنی درگاہیں ہیں اس میں زیادہ تر سیدوں کی درگاہ ہے۔ خواجہ غریب نواز کون ہے؟ سید ہے۔ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ کون ہے؟ سید ہے۔ یوسف بابا کون ہے؟ سید ہے۔ ان کی درگاہوں کو سیدوں کے پاس تو جا رہے ہیں، اور کمال یہ ہے، پھر آپ لوگوں کو میں توجہ دلاتا ہوں کہ کمال یہ ہے کہ جن سے سیدی نکلی ہے امام حسین، ان کی مخالفت کی جا رہی ہے، پھر آپ جواب نہیں دیتے۔ امام اعظم نے تو سیدوں کے لیے زہر پینا پسند کر لیا، مگر اپنے حق کو نہیں بولا، اور آپ کے سامنے آ کے کوئی امام حسین کو کہتا کربلا میں کیوں آئے، آپ سن لیے؟ مت سنیے، ورنہ قیامت میں اسی کانوں میں شیش بھری جائیں گی کہ امام حسین کے خلاف کیسا سنا۔ سیدوں کی قدر کیوں نہیں کیا؟ امام اعظم سے پوچھو سیدوں کی قدر کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درس دے رہے ہیں، بار بار اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، بار بار اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں۔ بعد میں شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ بار بار اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے درس کے دوران میں؟ تو کہا ایک سیدہ زیادہ آتا تھا پھر چلے جاتا تھا۔ تو جب وہ سامنے آتا تھا تو میں تعظیم میں کھڑے ہو جاتا تھا۔ بچہ کھیلتے کھیلتے آ رہا ہے تو رہے ہیں، یا مجسم سید بیٹھا تو لوگ تعظیم نہیں کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، خلاف کر رہے ہیں، اور کیا کیا اپنی ذات کے لیے۔ دیکھ لیا آپ نے دلسوکھ نگر کی مسجد کو کتنا نقصان پہنچایا، کچھ خیال کیا؟ اہل سنت کے گڑھ کو نقصان پہنچایا۔ آج یہ صرف دکھاوے کے لوگوں کو، جن کا علم کا نام نہیں ہے، جن کا کچھ بھی نہیں ہے، آج ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ جو حق بول رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ میں اس لیے بار بار میں پاشا بھائی کا شکریہ ادا کرنا طبیعت چاہتی ہے کہ وہ جب سے ہم سے ملے ہیں اتنا ساتھ دیتے ہیں، اپنا پیسہ، اپنا گھر بار، اپنے بچے سب لگا دیا۔ آپ تم ان کو پاشا بھائی کی تقلید کرنا چاہیے۔ دیکھیے لا کے کھجور کا تحفہ پیش کر رہے ہیں، کیا ضرورت؟ کون بولے ان کو؟ کون بولے؟ امام اعظم۔ آپ پیسہ رکھ کے، آپ کا حیثیت رکھ کے لوگ ایک چائے کی پیالی نہیں پلاتے، اور پاشا بھائی اتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ یہ پاشا بھائی کو ہم نے کچھ نہیں دیں گے، یہ رسول پاک عطا فرمائیں گے کہ ان کے شہزادوں کی محفلوں میں، ان کے جو ہے نا
چاہنے والوں کی محفلوں میں اس قسم کے لوگ ہوتے، یہی کام آئے گا، نمازیں کام آئیں گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ عبادتیں کام آئیں گی، لے کے چلو، نہ روزہ کام آئے گا، نہ عبادت کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور کام آئے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کام آئے گی، اہل بیت کی نسبت کام آئے گی۔ کون بولا؟ حالانکہ ایسا سامنے تعریف نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر شخص حصہ لینا چاہیے۔ اگر ہم جلسہ کر رہے ہیں تو آپ حصہ لینا، پیسوں سے حصہ لینا، آمد سے حصہ لینا، ہر حیثیت۔ یہاں ان محفلوں میں یاد رکھیے، میں آج کھل کے کہوں گا، امام اعظم کا یہی انداز تھا کہ ان محفلوں میں ہر حیثیت سے خرچہ کریں گے تو یہی پیسہ کل قیامت میں کام آنے والا۔ یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جلسے میں آ کے شجاعت صاحب پہ احسان کر رہے ہیں۔ بھول جائیے، ہم پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں کوئی بھی۔ ہم محفل سجا رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ہاں، ورنہ آپ کا کام ہے کہ اس محفلوں کو آباد رکھنا۔ لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ پیسہ خرچ کر کے ان کو لانا۔ دیکھو آپ کے مخالفین، امام اعظم کے دشمن کیسی محنت کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان صحبتوں میں بیٹھیں گے تو آپ کا ایمان برقرار رہے گا۔ اگر ان صحبتوں سے گریز کریں گے، ایسی محفلوں سے چلے جائیں گے، تو پھر وہی ذہن آپ کا بنے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، درگاہ کو کہیں کو جانا، ایمان چلے گا آپ کا۔ میں بول رہا ہوں، کوئی مفتی بولے نہ بولے، کیونکہ آپ کی نسبت ٹوٹ گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انہی نسبتوں سے بڑے بڑے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ کیوں فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہ امام جعفر صادق کی صحبت میں مجھے وہ فیض ملا ہے؟ آخر 4000 محدثین کے پاس گئے، ہر قسم کا سفر فرمایا ہے آپ نے، پوری جگہوں پہ پھرے، ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں سوتے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، ابھی احسان جتاتے ہیں ان کے نام پہ۔ کیا سفر کرے آپ ایک حدیث سننے کے لیے؟ کیا محنت کرے آپ؟ کوئی کتاب پڑھے، کوئی کبھی انٹرنیٹ میں مار کے دیکھے، کبھی رات بھر جگے کہ امام اعظم کی شخصیت کیا ہے، ہم بھی تلاش کریں گے۔ آپ کو تو پھوگٹ میں مل جا رہا ہے، پھر بھی قدر نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اور امام اعظم ایک ایک حدیث کے لیے کئی سفر کیا۔ 4000 محدثین سے ملاقات کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آج تو بھی سفر آسان ہے، اس زمانے میں پیدل چلنا پڑتا تھا، اس زمانے میں ریگستان میں جانا پڑتا تھا، بھوک و پیاس برداشت کیا امام اعظم نے ہمارے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ اور ان پہ تنقید کیے تو آپ خاموش بیٹھ کے سن رہے ہیں، ٹانگ ہلاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو انہیں کچھ بھی بول رہا۔ تقلید کی ضرورت نہیں ہے، حدیث میں ہے کیا؟ چل یہاں ہمارا کہنا حدیث بولنا نہ قرآن بولنا، چل اٹھ چل، امام کے دشمن تو ہمارے پاس آیا کیسا؟ یہ کردار آپ نہ ہو، میں یہی آپ کو آواز دے رہا ہوں۔ تقریریں تو بہت ہوتے رہتی ہیں، کردار سنبھالو اپنے آپ کو۔ کل اگر اللہ یہی پوچھ لے گا کہ میرے محبوب کے خلاف بولا تو کیا کرا؟ میں تو لڑنے کو تیار تھا، تو کیا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ رہ جائیں گی عبادتیں، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، رمضان سب رہ جائیں گا، پکڑ میں آ جائیں گے۔ اس لیے آپ مضبوط عقیدہ بنو، اور آج سے دیکھ لو امام شافعی جیسی شخصیت امام اعظم کی درگاہ کو جاتے تھے۔ ابھی نہیں پوچھا ہم سے درگاہ کو جانا کیسا ہے، کہ لو وہی درگاہ سے تو فیض لیتے تھے امام اعظم کی، اور امام شافعی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے امام شافعی کا کہنا ہی کافی ہے۔ اب کوئی بہت سے بڑا علم رکھتا، ان سے بڑھ کر امام شافعی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ بتائیے ہے کسی کے پاس امام شافعی کا علم؟ کتنے بڑے امام ہیں امام شافعی؟ اہل بیت کو کیسا چاہتے تھے؟ اعلان کر دیا اتنے بڑے امام نے۔ آپ جو سن لے رہے ہیں، امام حسین کے خلاف بولاتے بھی سن لے رہے ہیں، امام اعظم کے خلاف بولا سن لے رہے ہیں، غوث اعظم کے خلاف بولا سن رہے ہیں، غریب نواز کے خلاف بولا سن لے رہے ہیں، ان کو ہی دعوت دے رہے ہیں۔ اور ہم کو بول رہے ہیں شجاعت صاحب وہ سخت بولتے، منہ پہ لگام دو، ہمارے کو سخت مت بولو۔ ہاں نہیں انہوں غصے میں آتے، ہم کو نہ کو بولو، ہم کسی کے بھی غصے میں نہیں آتے۔ ہم جو بھی بولتے ہیں اولیاء کی محبت میں بولتے ہیں، غصہ نہیں ہے ہمارے پاس محبت ہے۔ اس لیے آپ کو بلا کے فونا فرق کر کے آپ کے گھروں پہ آ کے دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے سے زیادہ محبت کون کرنے والا ہے؟ آپ کو شیطان بھٹکا رہا، شجاعت صاحب غصہ کرتے، شجاعت صاحب ایسا بول دیتے۔ ارے ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ جلسے وہ ہیں
کہ اپنا گھر بار، اپنی بیوی بچے، اپنے ماں باپ، اپنی دنیا چھوڑ کر امام اعظم کا دامن تھامنا ہے. یہ بولتا ہے شجاعت علی، اور میں بھی عمل کرتا ہوں. ہاں، کل جلسے میں مغرب سے بیٹھا ہوا ہوں، مغرب سے. بتائیے مجھے کتنا انتظار کرنا پڑا. تو آپ لوگوں کا کام ہے، اب آئندہ سے رمضان میں بھی جلسہ ہوگا یہاں پر، وقت کی پابندی کے ساتھ آپ تشریف لانا. اگر آپ سنی ہیں، آپ واقع میں ہمارے چاہنے والے ہیں، آپ واقع میں ہیں، تو اس کو کامیاب بنانا آپ کی ذمہ داری ہے مرکز کو. اب پاشا بھائی آتے نا، ان کو کتنے کاروبار ہے، ان کے بچوں کو کاروبار ہے. پاشا بھائی کیسے آتے، عثمان صاحب کیسے آتے، سب چھوڑ چھاڑ کے آتے نہیں آتے. تو پھر آپ کو کیا ہوا؟ ہاں، آپ کو کیا ہوا بھائی؟ آپ کیوں نہیں آتے؟ تھوڑا 2 گھنٹے نکالنے میں کیا ہوا اتوار کے دن؟ اصل آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، محبت نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے، ابھی پتہ نہیں ہے، دنیا کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. سب کو چھوڑو اور آج کے وقت کے تقاضے کو سمجھو. امام اعظم کو کیا کوئی مجال ہے کہ زہر دے سکتا ہے؟ امام اعظم نے کیوں قبول کیا؟ مجال ہے امام حسین پہ تلوار چلا سکے؟ مجال ہے کسی کی امام حسن کو زہر دے سکے؟ مجال ہے رسول پاک کے گلے کو جو ہے اپنی شان سے کوئی کھینچ سکے؟ کسی کی مجال ہے؟ لیکن یہ تکلیفوں سرکار نے بھی برداشت کی، صحابہ نے بھی برداشت کی، امام حسین نے، امام حسن نے بھی برداشت کی، مولا کائنات نے بھی برداشت کی، امام اعظم نے، امام احمد حنبل، امام شافعی نے برداشت کی، امام مالک کو کوڑے مارے گئے. کیوں برداشت کیا؟ کیونکہ ہم کو سلیقہ سکھایا کہ وقت آ جائے تو تمام چیزوں کو چھوڑو، تکلیفیں برداشت دین کے لیے کرو. یہی حق ہے. 4-5 لوگوں کے لیے ان بادشاہ بھائی آ جاتے نا، آپ کہیں کو گھر میں سونے کو ہے. ہم لوگوں کو جا رہے آ رہے. اب ہم کسی کے پاس جائیں گے نہیں، کسی سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. جو ہمارے بزرگوں سے واسطہ رکھے گا ہم اس سے واسطہ رکھیں گے. جو اللہ رسول کا ہے وہ ہمارا ہوگا، جو امام اعظم کا ہے، غوث اعظم کا، وہ ہمارا ہوگا. اور ہم جا رہے لوگوں کے خوش آمداں کر کے، پاشا بھائی فون کرتے جا رہے، نوید صاحب فون کرتے جا رہے ہیں. لوگ ہے کہ آرام، چلو آئے تو آئے، گئے تو گئے، کیا سننا ہے ہمارے کو معلوم ہے. ارے آپ کو الف نہیں آتی، بیٹھو میرے سامنے بتاتا ہوں آپ کیا ہے. آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتا، آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ صحیح نہیں بولتے، آپ الحمد کا سورہ نہیں پڑھ سکتے صحیح. کیا اکڑ ہے، کہاں کا علم ہے؟ آپ لوگوں لیڈروں کی خوشامد میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لیڈر کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. انہوں خود چلے جائیں گے تو تم کو کیا لے کے جائیں گے؟ اس لیے اگر امام اعظم ابو حنیفہ کا جلسہ آپ سن رہے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ اختیار کرو. امام اعظم سرکار دو عالم سے مدد طلب کرتے تھے. ان کے قصیدے پڑھو آپ. اور یہاں آ کے ان کے خلاف بول رہا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں بولنا، نعت شریف نہیں سننا. امام اعظم نعتیں لکھے ہیں، قصیدے لکھے ہیں. امام اعظم نے یا رسول اللہ کو مدد میں پکارا ہے. پڑھو قصائد نعمانیہ، آپ کو معلوم ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب سنی کیسے تھے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت جماعت کی علامت کیا ہے، سنی کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ یہ نہیں بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا سنی ہے. یہ آج دور کے شیطانہ بول رہی ہے، یہ آپ کو دوزخ میں پہنچانے کے بول رہے ہیں. کلمے کی بنیاد پر یہ شیطانیت ہے، یہ آج کل کے شیطانہ ہے. بچو، آپ میرا ساتھ دو. میرے کو آ کے سمجھاتے ہیں نہیں بولنا، ان کو کیا کو نہیں بولنا. ہمارے کو وہ سمجھے کہ آپ بزدل. ہم مقابلے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، مرنے کے لیے. ہم حسین اور حسن کی اولاد ہیں، ہم کوئی معاملے للو پنجو نہیں ہے، ہم علی کی اولاد ہیں. ہاں، ہمارے کو نہیں سکھاؤ آ کے یہ باتیں، ہمارے کو سکھا دیے، بلکہ ہمارا خاندان عملی طور پہ بتا دیا ہر چیز. ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سمجھو، آپ ڈرو ان سے. ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم ڈرتے اللہ رسول سے ڈرتے. ہم اس پیغام پہ چلتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے. یہ للو پنجوؤں سے، معاملی لوگوں سے ڈرتے. ہاں، کیا کرتے ہیں؟ جیسا امام اعظم کو زہر دیا ہم کو بھی دیں گے، جیسا امام حسین کو خطرہ ہم بھی کریں گے. تو ہوئے گئے قتل تو شہید ہے نا، ہو جانا چاہیے. اللہ ان کو بھی مرتبہ دیتا ہے. اللہ رسول کے لیے آپ کو بھی سکھا رہا ہوں میں یہ بات. میری محفل میں بیٹھے تو جگر لے کر بیٹھو، آپ دل لے کے بیٹھو. یہ ان کی باتیں انہیں نہ کرے، اور ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر فرقہ باطل ہے. کوئی بھی آیا آپ کا رشتہ دار، لات مار کے نکال دو. آپ امام اعظم سے پوچھے کہ سنی کس کو کہتے ہیں، اہل سنت جماعت کیا ہے،
تو امام اعظم یہ نہیں بول رہے کلمہ پڑھنے والا سنی ہے، قرآن پڑھنے والا سنی ہے، نماز پڑھنے والا، وہ آپ کا نہیں معیار ہے۔ امام اعظم کا معیار دیکھیے، امام اعظم نے کہا حب شیخین، فضیلت الشیخین، پھر فرمایا حب ختنین، اور فرمایا کہ گناہگار کی ہم تکفیر نہیں کرتے۔ کیا بات ہے؟ یہ سنیت کا کیا تعلق ہے اس سے؟ سمجھو، یہاں یہ درج دیا جاتا ہے، آپ دوسری جگہ بیٹھیں گے تو کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، درگاہوں پہ کہیں کو مر رہے نہیں تم لوگ؟ ہاں درگاہ تیرے کو کیا نقصان پہنچا رہے؟ ہر درگاہ تو فائدہ پہنچا رہی نا۔ پہلے باہر جانے سے پہلے درگاہ پہ آیا، جہانگیر پوران کے نیاز کرتا ہوں، بابا صاحب کے پاس جا کے بولا پٹا باہر چل کے آیا، اس کے بعد اسی کو شرک بول رہا، تو کتنا بڑا غدار ہے اولیاء کا۔ اولیاء کے غداروں سے آپ ملتے، شرم کرو بھائی۔ ہاں درگاہوں کے خلاف آج کی تاریخ سے کوئی بولا، اس کا حلیہ بگاڑ دینا آپ، اگر سنی ہے آپ تو نہیں ہے تو پھر آپ ہماری محفل میں مت آؤ، 2 آدمی کافی ہے۔ ہاں ایسے جو ہے پوری بھیڑ جمع کر لے گی، کیا کریے؟ اور ہم دلائل پہ دلائل دے رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، آپ مفتیوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کو کیا معلوم؟ انہوں ادھورا پڑھے ہی نہیں۔ دیکھو امام اعظم 4000، انہوں کیا ہے؟ خالی پھگٹ کا کھا لیے، باریک چاول بریانی کھا لیے، ڈگری لے لیے، نقلہ مار کے پاس ہوئے۔ آؤ بولو کوئی بھی مفتی کو میرے سامنے، وہ بڑے سے بڑے مفتی سے بات کرتا ہوں میں۔ ہاں کرے ایک سے دوسری کتاب پڑھے۔ اب باقر صاحب اتنے کتابوں کے نام لیے، یہ مفتیوں سے پوچھو پڑھے کیا؟ ایک بھی نہیں پڑھا، سب کو دیکھ لیو میں، ایک کتاب نہیں پڑھے۔ وہ کورس کے جتنے کتاب ہے وہ بھی ادھورے پڑھے ہوئے ہیں لوگ، وہ بھی مکمل نہیں پڑھے۔ اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ بیرون کا صدقہ یہ ہے کہ ہم نے ہر کتابوں کو دیکھا ہے۔ اس لیے خالی عالم بن جانا نہیں ہے، کورس کے عالمہ ہے، یہ اصلی عالم نہیں ہے۔ اصلی عالم کی بات تو ہم بتا رہے ہیں، امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، یہ عالم صوفی ہے۔ اور امام اعظم بھی عالم بھی ہے، صوفی بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ کے پوچھ رہے لوگ، ان کا نہیں آئے تو کلمہ پڑھنے والا سنی ہے، داڑھی رکھنے والا سنی ہے، تو رکھ لے داڑھی۔ نماز پڑھنا، نماز پڑھتے کیا؟ تو پڑھتا کیا؟ تحقیق کرو، انہوں بھی نہیں پڑھتے۔ کدھر لے کے بیٹھے آپ؟ پھر بھی ہماری جماعت غنیمت ہے، اللہ کے وجہ ہمارے پاس نمازیاں ہیں۔ تو اچھے اچھوں کو دیکھ لیا ہوں، آپ کو سمجھا دے رہا ہوں میں، ورنہ آپ آئیے نکو ہماری محفل میں، 4 آدمی کافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہیں کو بھاگ رہے بھائی؟ جہاں حقیقت مل رہی ہے وہاں آؤ نا، سر کے بال آؤ، وقت پہ آؤ۔ آ رہے ہلو ٹہلتے ہوئے، کیا ہمارے کو بتانے کو آ رہے ہیں؟ ہمارے پہ احسان کرنے کیا؟ آپ وہ تو ہم جلسے میں آئے، نکو آؤ، وقت پہ آؤ، مل جل کے کام کرو، اللہ رسول خوش ہوں گے، ہم کو خوش مت کرو، ہم تو غصے والے ہی تھے، اللہ رسول کو خوش کرو، اللہ رسول کے پاس آؤ، سمجھے؟ ہم جو بات بولیں گے حق بولیں گے، اور ہمارے پاس دلائل موجود ہے، قرآن سے بھی بات ہے، حدیث ہے، اور اقوال صحابہ بھی ہے، تابعین کے اقوال بھی ہے، بزرگان دین ائمہ کے اقوال بھی ہے میرے پاس۔ ایسا نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ خالی ہوا میں گولی چھوڑ، ہاں یہاں سے وہاں تک کتاب نہیں پڑھ سکتے، بڑے پر سے بڑا جتنی کتابیں میں دیکھا ہوں اتنی کتابیں ان کی نظر سے بھی نہیں گزری۔ ہاں باقر صاحب جتنی کتابیں پڑھے ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ باقر صاحب سب سے مقابلہ کر کے آگے یہاں پہ ایک کو جا کے پوچھے، جواب نہیں دے رہا ہے، پرسوں حال میں جا کے پکڑے، شیخ الکل کو پکڑے، باقر صاحب جواب نہیں دے سکا، سنیت کے معاملے میں پوچھے یہ کیا لکھ دیا اخبار میں، امام اعظم سے پوچھے اہل سنت کو ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم فضیلت الشیخین، حب ختنین اور تکفیر گناہگار ہم نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ یہ کوئی سنیت سے تعلق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دور کے لحاظ سے سنیت کی تعریف بدلتی۔ فضیلت الشیخین سے معنی یہ ہے کہ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ ہم سنی ہیں، رافضی نہیں ہیں، کیونکہ رافضی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کو گالیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی جملے میں فرما دیا کہ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل ہے، ہم رافضی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں۔
یہ ہے معیار جو ہم آج بولتے فاتحہ دینا، درگاہ کو جانا، جو آج کا دور ہے یہ، اور درگاہ والوں کو زندہ سمجھنا، یا غوث کہنا، یا خواجہ کہنا، 11ویں کرنا، کنڈے کرنا، جھنڈے اٹھانا، یہ سنیت۔ اسی اعتبار سے کہتا ہوں میں، یہ دلیل ہے میرے پاس امام اعظم کی۔ امام اعظم یہ نہیں بولے کلمہ پڑھنے والا سنی ہے، قرآن پڑھنے والا سنی ہے، حافظ قرآن سنی ہے، عالم سنی ہے، مفتی سنی ہے، سفلی عمل کرنے والا سنی، یہ نہیں بولے، بلکہ فضیلت الشیخین، اس لیے ہم ابو بکر صدیق حضرت عمر کے جلسے رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر دوسری بات حب ختنین، یعنی سرکار کے دامادوں کو چاہنا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی سرکار کے داماد ہیں، اور حضرت عثمان کو بھی رافضی نہیں مانتے، اور خوارج نہیں مانتے، حضرت علی کو، حضرت صحابہ کو نہیں مانتے۔ تو ایک ہی جملے میں، ایک ہی لفظ میں حضرت امام اعظم نے کہا ہم خارجی نہیں ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ حضرت علی جن سے لڑے آج کر رہے ہیں، کئی کو لڑے حضرت علی، آج بھی حضرت علی پہ ظلم کیا جا رہا ہے، آج بھی امام حسین پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ جو اہل حدیثوں سے مل رہے ہیں نا، یہ حضرت علی کے، امام حسین کے مخالف ہیں، یہ ان سے بچو۔ ابھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، کیا نماز پڑھتے ہیں؟ ارے کئی کی نماز نہیں پڑھنے والا اچھا ہے ان سے۔ قرآن کئی کی قرآن نہیں پڑھنے والا اچھا ہے، یہ گناہگار اچھا ہے، یہ گناہگاروں سے بڑھ کے گناہگار ہیں حرام کے۔ یہ ایک شراب پینے والا یہ اہل حدیث سے بہت اچھا ہے، کل اس کی شراب چھٹ جائے گی، سرکار کی نظر پڑ جائے گی تو جنت میں چلے جائے گا۔ اور انہیں نماز پڑھ کے اس کی کوئی سرکار شفاعت کریں گے، نہ امام حسین کریں گے، نہ علی کریں گے، نہ صدیق اکبر کریں گے، نہ غوث کریں گے، خواجہ۔ نمازوں کا ڈھیر لے کے بعد جا کے بھی دوزخ میں پڑے رہے گا، آخری کڑا۔ ان کا قرآن میں بتا دیا گیا، ان کو دوزخ کے آخری گڑھے میں ڈالے گا، اور آپ ہے کہ تعریف کر رہے ہیں اللہ برا آخری دوزخ میں ڈالوں گا۔ آپ اہل حدیث کی تعریف کر رہے ہیں، خوارج کی تعریف کر رہے ہیں، وہابیوں کی تعریف کر رہے ہیں، کن کن کی تعریفاں کر لیتے پھر رہے ہیں۔ بچوں بھائی ہمارے پاس اگر آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ ان کی تعریف کرنے کے صلے میں آپ بھی ان کے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ حضرت امام اعظم نے ایک ہی لفظ کہا کہ ہم خارجی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، ہم مولا کے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کو حق پر سمجھتے ہیں۔ اور پھر کہا ہم گناہگار کی تکفیر نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ معتزلی، خارجی، قدری دیگر فرقے گناہگار ہوتے ہی اس کا ایمان چلے جاتا، ان کا یہ کہنا ہے۔ اور اہل سنت، امام اعظم، امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ گناہگار کافر نہیں ہوتا، گناہگار ایمان والا ہوتا ہے، گناہ پہ سزا ہوگی مگر اس کی بخشش ہو جائے گی۔ گناہ کرنے سے ایمان نہیں جاتا، گناہ کرنے سے ایمان نہیں جاتا، بلکہ وہ ایماندار رہتا ہے، گناہگار رہتا ہے۔ اس لیے ہم گناہگار کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، گناہگار کی زیارت کرتے ہیں، گناہگار، کیونکہ حدیث میں یہاں تک آیا کہ امام جلال الدین سیوطی شرح صدور میں اس کو نقل فرمایا اس حدیث پاک کو کہ بہت سے گناہگار قبر میں دفن ہوں گے تو گناہگار رہیں گے، جب قبر سے اٹھیں گے تو نیکوکار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے جو ایصال سیاح کیا گیا ہے اس کا یہ صلہ ملے گا۔ اس لیے امام اعظم نے کہا کہ ہم گناہگار کو کافر نہیں سمجھتے۔ آج سنیوں کو کافر سمجھ رہے ہیں اور وہابیوں کو جو ہے اچھا سمجھ رہے ہیں، جا رہے ہیں ان کے جلسوں میں، وہابیوں کو بلا رہے ہیں۔ پرسوں جو ہے وہ سڑے صادق محی الدین کے ساتھ پورے مشائخ نقین لے کے کیا کی رہنمائے ایصال ثواب، اس میں صادق محی الدین سڑا ٹھہرا ہوا ہے۔ کہاں ہے مفتی خلیل احمد، مفتی عظیم الدین، صادق محی الدین؟ یہ دوزخ میں پہنچا رہے ہیں آپ کو کہ جو وہابیوں کی جا کے تائید کرتا اس کے ساتھ ہے، انہوں چھپے ہوئے انہیں ظاہر ہو گیا، صادق محی الدین تھیلے میں سے نکل گیا، یہ تھیلے میں بند ہے، یہ پورے۔ بچوں ابھی نام لے کے بول رہا ہوں نا، ابھی نہیں بچتے، ابھی میرے کو گالیاں دیتے، شرم کرو بھائی، ہم کو گالی کیوں دے رہے؟ جن کو دینا ہے گالی ان کو دو۔ سمجھو پہلے بات، آپ کو کون صحیح راستہ بتا رہا؟ امام اعظم تو یہ ہم کو بتا رہے ہیں، اب ہم امام اعظم کو چھوڑ دینا ان کو دیکھ کے؟ انہوں ہے کیا؟ انہوں گاؤں سے آئے، حضرت جامعہ کا صدقہ پلے کریں کہ وہ ہے، یہ صدقے میں پڑھنے والے، ہم امام اعظم کا نام لینے والے ہیں بھائی۔ امام اعظم نے تو یہ سنیت کی تعریف کی، یہ بتایا
دور کا تقاضا تھا. آج کے دور کا تقاضا یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا. امام اعظم نے بھی 20 رکعت، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل اور غوث اعظم نے بھی بتایا کہ تراویح کے 20 رکعت. اور آج علانیہ سینہ تان کے بول رہے ہیں 8 رکعت، اور آپ جا رہے ہیں ان کے پاس، ان کی ہمدردی کر رہے ہیں. یہ اولیاء کے مخالفین کی بات کر رہے ہیں. تو اسی لیے ان لوگوں سے بچیے. اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. ماشاء اللہ. لا حول ولا قوة الا ماشاء اللہ. لا حول ولا قوة. اللہ اکبر. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم رب هذه دعوت تمت ورزقنا شفاعته انک لا تخلف الميعاد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ دوسری شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں موازنہ کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں دشمن بہت ہیں. جگہ جگہ اہل سنت جماعت کے دشمن لگے ہوئے ہیں. خود اپنے اندر بھی دشمن بہت ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھتے ان کی تائید کرتے. ایسے لوگوں سے بچنے ہی سے ہمارا ایمان قائم رہ سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے. آپ ان ڈوگلوں سے بھی پرہیز کیجئے اور یہ کھلے وہابیوں سے بھی پرہیز کریے. اور یہ ڈوگلا پنا بہت ہو گیا ہمارے میں. ادھر فاتحہ میں بھی شریک ہو رہے ہیں، ادھر ان کا بھی ساتھ دے رہے ہیں. کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. یہ فتنہ بہت عام ہوتے جا رہا ہے. اس لیے میں ہر جگہ میدان میں، مسجد میں اس فتنے کی آپ کو نشاندہی کرتا ہوں. آپ میری پرواہ مت کیجئے، اپنی پرواہ کیجئے. انہوں کیا بولی ہیں، انہوں کوئی کسی میں دم نہیں ہے کچھ بھی بولنے کا. ہم تو حق بول رہے ہیں. انہوں کرتے کیا؟ ہمارے اماموں کے ساتھ جو کرے وہ ہم بھی ہمارے ساتھ کریں گے. ان کے نہیں ہمت رہتی. تو ہر ایک کے لیے آپ تیار ہو جائیے. آپ بھی جواب دینے والے بنیے. خاموش بیٹھ کے میری بات نہ پوچھیں. اور اس اجتماع کو کامیاب بنائیے اور خود بھی آئیے، دوسروں کی ملائیے. محنت کیجئے، جس حیثیت سے ہوتی محنت کیجئے. پیسہ لگتا تو لگائیے. آپ کا پیسہ بیکار نہیں جائے گا. آپ پیسہ لگا کے بھی اگر اس میں تعداد میں اضافہ کرتے ہیں آپ کیجئے، جیسا پاشا بھائی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. اللہ پاشا بھائی کو سلامت رکھے. کر رہے ہیں، محنت لگا رہے ہیں. لیکن سنیوں پہ کی کان پہ جونے پڑی ہے. اب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں اجتماع ہوگا اور آپ پابندی کے ساتھ رمضان میں بھی تشریف لائیں. اور رمضان کے بعد انشاءاللہ کوئی ایک لائے عمل مرتب کریں گے اور ہمارے اجتماع کو بڑھانے کی طرف توجہ کریں گے. آپ لوگوں کی ساتھ کی ضرورت ہے.
اگر آپ ہمارے کو حق سمجھتے ہیں تو ساتھ دیجئے، نہیں تو ابھی کھڑے رہ کے بولیے آپ حق نہیں ہے بول کے چل جائیے. ہمت ہے بول سکتے ہیں آپ میں حق پہ نہیں ہوں بول کے؟ بول سکتے ہیں آپ؟ بولیے کوئی بھی میں حق پہ ہوں نہیں ہوں. پھر بولیے نا، پھر حق ہے پہ تو حق کا ساتھ دیجئے نا. تو پھر آپ پورے کا پورا ساتھ دیجئے. خالی ایسا بولے چلے گئے، وقت پہ آ رہے نہیں، وقت پہ ساتھ نہیں دے رہے، آ رہے ہیں اپنے ٹائم پہ. بھائی کچھ وقت زندگی میں اسی کے لیے نکالو. عمریں ہو چکی ہے، اب ہماری جو ہے عمریں اس انداز میں آ گئی ہے کہ ہمارے پیر بھی خبر میں لٹک رہے ہیں. کب ویزا آتا نہیں معلوم، اس واسطے سے ٹکٹ تیار کر کے رکھ لے ہو. ویزا آتے خوشی خوشی چلے جاؤ یا رسول اللہ بول کے. تو اس اجتماع میں آؤ، اب تیاری خبر کی کرو بھائی. دنیا چھوڑو، کما لیے، اب آپ کے بچے کما لیں گے، جتنا کمانا ہے کما لیے. اب دنیا چھوڑو، ہے سو دنیا یہاں لٹا کے چلے جاؤ. امام اعظم کے نام پہ، غوث اعظم کے نام پہ لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، ہمارے کو بلاؤ، دعوت دو، افطار پارٹی کرو ہماری. ہاں کرو نا، کھلانے کا ثواب ہے نا. چلو جماعت کو افطار پارٹی دیں گے جیسا پاشا بھائی دیتے ہے، کوئی بھی نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ بول کے کہاں ذہن بنے گا. میں ذرا کھلی بات کرتا ہوں، آپ برا مت مانو. آپ بولیں گے حضرت یہ کر کے احسان جتا رہے. میں کسی پہ احسان نہیں جتا رہا ہوں، آپ کو رستہ دکھا رہا ہوں، رستے کے بعد بتا رہا ہوں. خالی آئے بیٹھ گئے، کیا ہے بھائی؟ کچھ تو آگے بڑھو. ایک 4 آدمیوں کو تو لاؤ، ایک 2 آدمیوں کو تو لاؤ، خود وقت پہ تو آؤ. ابھی کیا ہے لوگوں میں بار بلائے. ہم نوید میں آپ فون کر کتنے لوگوں کو آئے کیا دیکھو پوچھو. نہیں ہمارے کو کام تھا تو کائی کو فون کرے تھے، ہم کام چھوڑ کے آؤ بول کے کرے تھے. یہ سمجھاؤ بات، سمجھے؟ اب اپنے فون کو ضائع مت کرو. پاشا بھائی اور نئی صاحب کو بول رہا ہوں، آپ فونا کرے نا، ان سے پلٹ کے پوچھو کئی کو نہیں آئے تو بولنا اس واسطے کرے تھے، یہ اہم تو وہ کام سے زیادہ اہم ہے. یہ وہ چھوڑ کے آنے کے واسطے فون کرے تھے. ہمارے فون کے پیسے کوئی ہمارے کو بہت نہیں ہو گئے تھے جو آپ کو فون کرے. چھوڑ کے آنا سب کس کا جلسہ ہے؟ قدم قدم پر ہر لمحے پہ ان کی تقلید ہم کر رہے ہیں، ان کا جلسے میں نہیں آتے. کتنی بدبختی ہے تمہاری. کام بول رہے ہیں، ہاں ارے بعد میں جاؤ، کام بعد میں کرو. ہاں کوئی مر رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ کے مر نہیں جا رہا تمہارے پاس کوئی بھی. چلو بھائی مر رہا تھا بول کے میں تھا وہاں بول کے. ہاں ارے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد انہوں جلسہ رکھے سلطان ہند کا. انہوں بولے حضرت ایسا معاملہ ہوا نہیں، میں ضرور آؤں گا کیونکہ میں وہاں پہنچوں گا اور خواجہ غریب نواز کی نظر پر جو میری والدہ کا کام ہو جائے گا، ایصال ثواب کے لیے آؤں گا میں. ارے بھائی سب چھوڑو، اس سے آئیں گے تو آپ کے ماں باپ کو بھی فائدہ ہوگا، مرحومین ہے تو ان کو فائدہ ہوگا، زندہ ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا. بات کو سمجھو، کتنا کھل کھل کے میں سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ رہے. کام ہے ہمارے کو، جانا ہے، جاؤ بعد میں. جیسا پاشا بھائی اعلان کر دیے اپنے تمام کاروباری لوگوں کو کہ بھائی میرے کو ظہر کے بعد فون کرنا، اتوار کے دن میرے کو فون نہیں کرنا. آپ بھی وہ طریقہ اچھے طریقے اپناؤ نا. کام ہے ہمارے کو، جانا ہے. ارے بھائی آپ کو پہلے سے اعلان کر کے 2 روز پہلے انفارم کرے، آپ سب کام چھوڑ کے آنا. دعوتیں بھی کینسل کر دینا جیسا ہم کر رہے ہیں کینسل. اب نہ کوئی دعوت کی ضرورت ہے، اس سے بڑی دعوت کون سی ہونی چاہیے؟ ہاں اب پاشا بھائی کیسا آتے، دور دراز رہا بھی تو پاشا بھائی اپنی بیگ پہ آتے، نہیں میرے کو نہیں ہے. ارے آپ کرے، اللہ دولت دیا، آٹو میں بیٹھ کے آنا. ان کا سہارا کیا ضرورت ہے؟ ہاں کیسا پاشا بھائی آتے، کیسا خضیر بھائی آتے، جب ہمارے لوگ کیسا آتے. ارے آپ کے دل میں ہے تو آتے، نہیں تو میرے کہنے گاڑی نہیں تھی، آٹو لینا جی، رکشہ لینا، پیدل آنا. میں آپ کو بتاؤں گا، میں کئی جلسوں میں پیدل گیا ہوں. ہاں پوچھو. پھر ایسا ان کو معلوم بھی نہیں، میں پیدل آیا پیدل چلے گیا. لوگ حضرت لے لے تو وہاں سے جا کے. ارے میاں کام ایسا ہوتا، نہیں میرے کہنے گاڑی نہیں ہے، میرے کہنے کوئی بھی نہیں. ارے آٹو میں بیٹھو، کیا ہوا جھاڑ ماری گئی. 100 روپے خرچے تو کیا ہوتا، اللہ دینے والا، اللہ پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کیسا لوگ پیٹرول جلا جلا کے 4-5 لوگ ہمارے کیسا آتے دور دور تک. باقر صاحب کو جو ہے ہوتا معلوم نہیں، وہاں امام حسین کی جو ہے مسجد، بیچارے ڈھونڈ کے وہ اندر آ کے آئے. کیسا آئے؟ کتنا پیٹرول، ٹولی چوکی اس کے بھی اندر ہے، 1 لیٹر پیٹرول جل جاتا. ڈھونڈ کے آئے تک، پھر آئے خوشی بھی، تقریر بھی نہیں کرے، پھر خوشی رہے. چلو میں آ کے جو ہے شریک تو ہو گیا صدیق اکبر کے جلسے میں. یہ جذبے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، کوئی احسان جتانے کو نہیں بول رہا ہوں، آپ کے ذہن کو بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں.
آپ کا بھی ذہن یہ ہونا ان جلسوں کے لیے پیسہ گیا تو گیا، وقت گیا تو گیا، ہر تقریب چھوڑو، ہر رشتہ دار کو چھوڑو، دعوتوں کو چھوڑو، جب مجلس کے جلسے ہوں آؤ۔ اب رمضان میں کوئی جلسہ نہیں رہتا، اس کے بعد کون سا مہینہ آتا؟ شوال میں کوئی نہیں رہتا، ذیقعد میں نہیں رہتا، ذی الحجہ میں نہیں رہتا، صرف اب محرم سے جلسے شروع ہوں گے۔ ابھی سے ذہن بنا لو، تمام جماعت کے لوگوں کو میں بول رہا ہوں یہاں پر، اب کوئی دعوت کچھ نہیں ہے، جلسے کو کامیاب بنانا آپ جماعت والوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر جماعت میں کہیں کو نہیں، اب جماعت سے نکل جاؤ بھائی، چلے جائیے کہیں بھی، ہم آپ کا اپنا سمجھ رہے ہیں، آپ ہمارے کو اپنا نہیں سمجھ رہے۔ یہ کیا ہے ایک طرف کی محبت تو وہ ہے کہ دو طرف بھی ہو، تھالی دو ہاتھوں سے بچتی۔ ہم آپ کو محبت ہم کے فون کر رہے ہیں، آپ کو اطلاع دے رہے ہیں، آپ کے مکان دکان پہ آ رہے ہیں، آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آپ کو آ کے گھنٹوں ہم خراب کر رہے ہیں، اور آپ ہے کہ ہمارے کو ہاتھ دے رہے ہیں۔ کیا کام تھا؟ کام چھوڑ کے آؤ میرے دوست، کھلا برو میں اب آپ برا مانو کہ بھلا مانو، کام چھوڑ کے آنا، یہ جلسے وہ ہے۔ اب امام حسین کا جلسہ ہو رہا، ہر کام چھوڑ دینا، دعوت چھوڑ دینا، اپنے آپ کو چھوڑ دینا، امام حسین کے تابع ہو جانا۔ پھر دیکھو مزے کی بات کیا ہوتی ہے، خوب بریانی ملتی ان کے صدقے میں۔ ہاں، کوئی بھی اللہ کا لال کھڑے رہتا آپ کو کھلا دیتا۔ نہیں دیکھ رہے ہیں جلسوں میں خالی جاتے، کھا کے نہیں جاتے، کم سے کم چرن پورن تو ہو جاتا۔ ہاں، کیا نہیں مل رہا ہے ان کے صدقے میں؟ پھر بھی آپ کو احساس دلانے کے لیے بول رہا ہوں میں، آپ اس کا غلط مطلب نہ مت لیجیے۔ اگر بولنا ہے تو کھڑے رہ کے بولیے، پیچھے مت بولیے۔ جا کے مولانا ایسا بولے تقریر میں، ایسا چھوڑ دو بولے، چھوڑ دینا، ایک دن زندگی چھوڑ جاتی، اس کے بعد کیا کرتے؟ جاتے دعوت میں، وہی امام حسین کام آئیں گے، زندگی چھوٹ جائیں گی نا۔ اس وقت اماں آتے خبر میں، باوا آتے، اس وقت جو بھائی آتے، آپ کا کام آتا، آپ کی دعوت آتی، کوئی بھی نہیں آتے خبر میں۔ امام حسین غوث اعظم آتے۔ وہ جلسوں میں ہم بلا رہے ہیں تو کام ہے ہمارے کو، ایسا ہے وہ ویسا ہے، وہ نہیں آ رہے۔ یہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیے، ہمارے کو جو بھی ملا ہے ان کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے ان لوگوں کے گن گائیں گے تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے تو احسانات لا تعداد ہیں، ہم تو گن بھی نہیں سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمارے ساتھ جو معاملہ کہ آج انہی کے بتائے راستے پہ ہم چل رہے ہیں تو ہم کو جنت مل رہی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے جنہوں نے ہمیں ایسا تعلیم عطا فرمایا۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میں جو تلخ بات نہیں کرا، آپ سن لیجئے، کان کھول کے بار بار سمجھا رہا ہوں، پھر اس کے بعد بولیں گے تو آپ گناہ گار ہیں۔ میرے تعلق سے اگر کچھ بولیں گے، مولانا ایسا بول دیے، مولانا ویسا بول دیے، مولانا یہ کرے، آپ گناہ گار ہوں گے۔ میں جو بات بتایا ہوں وہ حق ہے، صحیح راستے کی بات بتایا ہوں، میرا آپ کو بتانا میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے بتا رہا ہوں۔ اگر اس چیز کو آپ برا مان رہے ہیں تو آپ اپنے پہلے ایمان کی اصلاح کر لیجئے، پہلے آپ اپنے دل کی اصلاح کیجئے۔ اگر میری باتوں کا برا مانے، میں کوئی بری بات نہیں کہا ہوں، جو بات کہا ہوں حق کہا ہوں، اور اس پر عمل کریں گے تو آپ کو یہاں بھی فائدہ ہوگا اور وہاں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ مسخرہ بنا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اور ہم جو بات بتا رہے ہیں جو قصہ کہانی نہیں ہے، ہم کوئی لفافے کے مقرر نہیں ہیں، ہم کوئی جو ہے آ کے آپ سے کچھ لینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ہاں، کیا آپ ایک چائے، آدھی چائے پلا کے کیا ہم پہ احسان کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں، کیا بول رہے ہیں آپ کو قدر ہی نہیں معلوم ہے؟ ایک چائے پلا دیے تو بہت بڑا احسان ہے کیا؟ کچھ کھلا دیے تو احسان ہوتا ہے کیا؟ احسان کسی کا کس پہ بھی نہیں ہے۔ احسان مجلس اہل سنت کا ہے جو آپ کو صحیح راستہ بتا رہی ہے، اس کی بات سمجھیے، اور یہ چیزوں کا برا مت مانیے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات بری آ رہی ہے تو اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، اپنے دل کی اصلاح کیجئے، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے صلوات و سلام کے۔